ایمان کی گرمی ملتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کا ذکر کر کے، ان کی بارگاہ میں آ کے، ان کی درگاہوں میں آ کے، ان کے آستانوں میں بیٹھ کے ہمارے اندر کی عشقی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے کیا ہوگا فائدہ؟ دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ کہتے ہیں شب غم جو آنسو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، آنسو کرتے ہیں، تو اس کا بڑا مقام ہے۔ ہم آپ اس طرح ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ برابر ذکر کے متعلق سنتے آ رہے ہیں، اور جس نے اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چرچا عام کر دیا۔ لیکن اب آپ اس میں بھی غور کیجئے کہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ بندہ ساری زندگی ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا عام کر دیتا ہے، اور ایسا عام کر دیتا ہے کہ آج آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کس طرح یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک اللہ کا ولی کا آستانہ سامنے ہے، اور لوگ، پوری دنیا اکٹھا ہوتی ہے، مخلوق خدا یہاں پر لگا رہتا ہے، کانٹا لگا رہتا ہے، اکٹھا بھیڑ آتی جاتی رہتی ہے۔ تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب بتائیں کہ آخر یہ جو چرچا ہوا، انہوں نے ذکر کیا یا کسی اللہ کے ولی نے ذکر کیا؟ اللہ نے چرچا عام کر دیا، لوگ آ گئے۔ اب لوگوں سے آپ پوچھئے کہ آپ کس وجہ سے آئے، آپ کو ملا کیا؟ سمجھے آپ؟ تو جو بھی یقیناً مند حضرات ہوں گے وہ یقیناً یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم کو یہاں سے فیض ملتا ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مضمون میں کسی شاعر نے ایک بات کہی، بڑی اچھی کہی، کہتے مرد صاحب دل رسانت فیض در موت و حیات۔ مرد صاحب دل رسانت فیض در موت و حیات، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے برگزیدہ، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ جب زندہ ہوتا ہے تب بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی انہوں نے مثال کیا دی، کہتے ہیں شاخ گل جو خشک گردد وقت سرما آتش است، کہ جب ایک شاخ میں تر و تازہ پھول ہوتا ہے تو وہ لوگوں، جب ڈالی جو ہے تر و تازہ ہوتی تو وہ پھول دیتی ہے، جب ڈالی تر و تازہ ہوتی ہے، جب شاخ تر و تازہ ہوتی ہے درخت کی تو وہ پھول دیتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو موسم سرما میں، سردی کے موسم میں لوگوں کو سینکنے کا کام کرتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یقین جانو ایسے بزرگوں کی آستانے میں ہم جو آپ آتے ہیں تو ہم کو عشق کی گرمی ملتی ہے، ایمان کی گرمی ملتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کا ذکر کر کے، ان کی بارگاہ میں آ کے، ان کی درگاہوں میں آ کے، ان کے آستانوں میں بیٹھ کے ہمارے اندر کی عشق کی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان بزرگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کری، ریاضت کری، ان کی بارگاہ میں رویا، اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے۔ اور یہ رونا ہی بڑی عجیب چیز ہے، رونا بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ طوفان نوح لانے سے کیا ہوگا فائدہ؟ طوفان نوح لانے سے کیا ہوگا فائدہ؟ دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کر رہے ہیں۔ اور حضرت یہ اثر کرتے ہیں، یہ اثر کرتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے خلوص۔ سمجھیے آپ، پیر و مرشد نے فرمایا بے تابی دل کا کرنا گلا، بے تابی دل کا کرنا گلا مظہر یہ خدا کی رحمت ہے۔ بے تابی دل کا کرنا گلا مظہر یہ خدا کی رحمت ہے، گرتے ہیں شب غم جو آنسو در اصل ستارے ہوتے ہیں، گرتے ہیں شب غم جو آنسو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، آنسو کرتے ہیں، تو اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ ہم آپ کیا جانیں اس مقام کو، سمجھے آپ؟ یہ آنسو بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، سمجھے آپ؟
اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا. ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ عبادت تو جا بجا قرآن کے اندر موجود ہے. نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کریے, زکوٰۃ دیجیے, صدقہ خیرات کریے, لیکن آپ ایک مضمون پہ غور فرمائیے کہ قرآن میں کئی جگہ اس کے متعلق بھی ذکر آیا ہے کہ جو اللہ کے بندے جن پر آیتیں نازل ہوئی یا انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو وہ رو دیے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادت کے ذکر ہے, ہم آپ عبادت کرتے رہیں, یہ رونے والوں کا ذکر کیوں اللہ نے قرآن میں کیا؟ اور پھر کئی جگہ اس طریقے کی آیتیں موجود ہیں. ایک آیت میں پڑھ نہیں سکتا, آیت سجدہ ہے, لیکن آپ اس کے الفاظ پہ غور کیجئے. آخری میں اس کا سورہ مریم کے اندر یہ آیت موجود ہے, خرو کہتے ہیں گرنے کو, سجدو سجدہ کرنے کو, بکیہ, اب بکیہ کہتے ہیں رونے کو. عشق اویس میں وہ تیرا گریہ و بکا, عشق رسول میں وہ تیرا گریہ و بکا. پیر مرشد نے لکھا تو بکا جو ہے, یہ بکیت جو ہے, یہ اس کا رونے کے معنی میں آتا ہے. تو یہ آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرو لکھ دیتا, ٹھیک ہے, گر جاتے, سجدہ لکھ دیتا, سجدے میں چلے جاتے, گر کے سجدے میں پہنچ گئے, بکیہ. یہ رونے کا معاملہ کیا ہے؟ پھر آپ 7واں پارہ پڑھیے. ماشاءاللہ یہاں پر اہل علم حضرات بھی موجود ہوں گے اور سمجھدار لوگ الحمدللہ موجود ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, 7واں پارہ پڑھیے آپ, وَإِذَا سَمِعُوا, اور جب انہوں نے سنا, مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو رسول کے اوپر نازل ہوا یعنی قرآن. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے سنا اس کلام کو تو ایسا روئے کہ ان کی آنکھیں ابل گئی. اللہ اکبر. قرآن پاک کی آیت کو سن کے ایسا روئے کہ آنکھیں ابل گئی. کیوں بھائی؟ مما عرفوا من الحق, اس لیے کیونکہ وہ اس کو سن کے وہ حق کو پہچان گئے. مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہم کو تو گواہوں میں لکھ دے. اللہ ہم کو یہ رونا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بڑی عجیب لذتیں ہوتی ہیں. مولانا روم نے لکھا, تو اونچے دانی آب ذوق دید کا, تو کیا جانے ان آنکھوں کی جو آنسو گرتے ہیں اس کی لذت کیا ہے. تو اونچے دانی آب ذوق دید کا, عاشق نانی تو چونا دید کا, تو روٹی کا عاشق ہے, تجھ کو کیا معلوم یہ جو دیدگان لوگ ہیں, جو آنسو بہانے والے لوگ ہیں, جو آہوزاری کرنے والے لوگ ہیں, ان کو کیا لذت محسوس ہوتی تم کو نہیں معلوم. اور اس کا بڑا مرتبہ ہے. علامہ غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہدایت الہدایہ ایک کتاب ہے, اس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جہنم کی آگ جو ہے وہ جہنم سے ایک آگ نکلے گی, اور وہ اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ وہ 500 سال کی راہ سے وہ آواز آئے گی. 500 سال سفر کی دوری سے وہ آواز آتی ہوگی, اور ایسی ہیبتناک آواز ہوگی کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ آواز سرکار کے امتیوں کی طرف لپکے گی. سرکار کے امتیوں کی طرف لپکے گی تو سرکار کی امتی جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے کہیں گے کہ ہمارے پاس مت آؤ, ہم نماز پڑھنے والے تھے, ہم روزہ رکھنے والے تھے, ہم صدقہ و خیرات کرنے والے تھے, لیکن وہ آگ بڑھتی رہے گی. پھر حضرت جبریل امین سرکار کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے, سرکار یہ ایک پیالہ آپ لے لیجئے. ایک پیالہ دیں گے وہ, اور اس پیالے میں پانی ہوگا, اور عرض کریں گے اللہ کے حبیب یہ آگ جو ہے وہ آپ کی امتیوں طرف آ رہی ہے, جب یہ آگ آئے تو آپ اس پر چھینٹیں مار دیجئے. تو آپ جب چھینٹیں ماریں گے تو آگ بجھ جائے گی. اللہ اکبر. آگ وہ بھی جہنم کی. حال یہ ہوتا ہے, ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ سوئی کا جو چھید ہوتا ہے نا, اگر اس کے برابر دنیا میں وہ آگ ڈال دی جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. وہ آگ آ رہی ہے, اور حضرت جبریل امین نے سرکار سے عرض کیا, اللہ کے حبیب جب یہ آگ قریب آئے تو آپ اس پر ہی پانی کے چھینٹے مار دیجئے گا تو یہ آگ بجھ جائے گی. اور جب وہ آگ آئی, آگ کی لپٹ آئی, سرکار نے پانی کا چھینٹا لیا اور جو مارا تو پوری آگ بجھ گئی.
اللہ اکبر. پھر سرکار جبریل امین کی طرف مخاطب ہوئے, فرمایا اے جبریل یہ کون سا ایسا پانی تھا کہ جس کے چھینٹے مارنے سے جہنم کی آگ بجھ گئی, اس کا چھینٹا مارنے سے جہنم کی آگ بجھ گئی. تو جبریل امین نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ آپ کے گناہگار امتیوں کے آنسو تھے جو خدا کے لیے رویا کرتے تھے, جو خدا کی یاد میں, جو خدا کی خشیت میں, جو خدا کے خوف میں جو آنسو آپ کی امتیوں کے بہتے تھے, یہ وہ آنسو تھے جس نے جہنم کی آگ بجھا دیا. اللہ اکبر. یہ آنسو کا مقام دیکھیے آپ. اس لیے تو مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے ہر کجا آب رواں سبزہ بہت, ہر کجا آب رواں سبزہ ہوا, جس جگہ بھی پانی گرتا ہے سبزہ اگ جاتا ہے. سمجھے آپ, تر و تازگی آ جاتی ہے, پودے نکل جاتے ہیں. ہر کجا آب رواں سبزہ بود, ہر کجا اشکی رواں رحمت شبت. اور جس جگہ بھی آنسو گرتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آنسو کا مقام کیا ہے, اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زہر الریاض کے اندر یہ بھی ایک کتاب ہے جس کو علامہ غزالی نے لکھا ہے. اس میں جو ہے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پر ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی جائیں گی. بہترین ان کے لیے ممبر بچھایا جائے گا, طرح طرح کے لوازمات رکھے جائیں گے, ایک سے ایک کھانے پینے کی چیزیں رکھی جائیں گی. لیکن وہ تھوڑے بے چین نظر آئیں گے, وہ بے چین نظر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے بندوں سے کہ اے بندو یہ جائے حیرت تو ہے نا, یہ حیرت کی جگہ تو ہے نہیں, تم لوگ کیوں حیرت میں ہو؟ تو بندے عرض کریں گے یا اللہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا, تو نے ایک وعدہ کیا تھا. وہ وعدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. تو نے ایک وعدہ کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے, فرشتوں ان کے چہرے سے پردہ اٹھا دو, ان کے چہرے سے پردہ اٹھا دو. فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار یہ دنیا میں بڑا گناہ کرتا تھا, یہ تو گناہ گار نہیں, تجھ کو کیسے دیکھے گا؟ تو اللہ فرمائے گا یہ میرا ذکر کرنے والا تھا, یہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا, اور یہ میری یاد میں رونے والا تھا. سمجھے آپ, یہ میری یاد میں رونے والا, گویا کہ پھر پردہ اٹھے گا. اور جیسے ہی پردہ اٹھے گا جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو شکر کی وجہ سے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں گریں گے. اللہ فرمائے گا بندوں اپنا سر اٹھا لو, اپنا سر اٹھا لو, یہ دار عمل نہیں دار جزا ہے, یہ دار عمل نہیں دار جزا ہے. اور پھر آپ جملہ دیکھیے کیا انداز ہے. پھر اللہ فرمائے گا سلام علیکم عبادی, اے میرے بندوں تم کو سلام ہو. اللہ سلام کر رہا ہے اپنے بندوں. اللہ اگر کیا مقام ہے, سلام علیکم عبادی فقط رضیتم عنکم فہل رضیتم عنی. اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں تم کو میرا سلام ہو, میں تم سے راضی ہوں, تم بھی مجھ سے راضی ہو. اللہ اکبر. دیکھا یہ آنسو بہے نا تو اللہ نے کیسا قبول کیا, جنتیوں کو دیدار بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ بھی دکھایا اور پھر سلام بھی بھیج رہا ہے اور کہتا ہے میں تم سے راضی ہوں, کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ بندے ذکر کہ یا اللہ تو نے تو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو ہم نے دیکھی بھی نہیں. اللہ اکبر کیا مقام ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آنسو ہے کہ یہ آنسو ہے, سمجھے آپ. میں آپ کو توجہ تھوڑا دلا دوں کہ الحمدللہ ہمارے دین کے اندر دو زبانیں ایسی جن کا غلبہ بہت ہے, بلکہ سب سے زیادہ انہی کا غلبہ ہے. ایک ہے عربی اور دوسری ہے فارسی. آپ حضرات سے گزارش بھی میری رہے گی کہ آپ حضرات کلام صوفیہ بھی پڑھا کریں. آج جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو جگہ جگہ کروڑ روپیہ لیتے ہیں اور ایک سے ایک موٹیویشنل اسپیچ دیتے ہیں, کلام اساتذہ پڑھیے تو آپ کے اندر ایسی آپ کو نصیحت ملے گی کہ آپ بھی خود دیکھیں گے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم استعمال کرتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. یہ پوری جو جگہ ہے, یہ جو پورا ملک ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہندوستان ہے نا بھائی, ہندوستان ہے نا, ٹھیک ہے. پڑوسی ملک ہے اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان ہے نا.
ایک ملک اور ہے، اس کا نام ہے افغانستان، اور ایک جہاں پر باغ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چمنستان۔ تو حضرت آپ ہم کو یہ بتائیں، یہ سب کے آگے ستار کیوں لگا ہے؟ یہ سب کے آگے ستان کیوں لگا ہے؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ دراصل ستان کیا استھان ہوگا، استھان ہندی والا، یہ استھان ہوگا۔ لیکن آپ جب پڑھیں گے اور جانیں گے اور پوچھیں گے اور سمجھیں گے تو جب آپ ہندی میں بھی ہندوستان کو لکھیں گے تو ہندوستان نہیں لکھیں گے، ہندوستان ہی لکھیں گے۔ تو یہ ستان کیا ہے؟ یہ ستان فارسی کا لفظ ہے۔ ستان کہتے ہیں جگہ کو، ہند کی جگہ، پاکستان پاک کی جگہ، افغانستان افغان کی جگہ، چمنستان چمن کی جگہ، اور جب مرنے کے بعد پہنچتے تو کون سی جگہ ہوتی ہے؟ سمجھے آپ؟ قبرستان، قبر کی جگہ۔ تو چار ایسے لفظ ہیں جو فارسی میں جگہ کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں، الحمدللہ پڑھا بھی ہے۔ ایک ہے سنگ، ایک ہے ستان، ایک ہے زار، ایک ہے لاکھ، ایک ہے قدح۔ آتش قدح آپ نے سنا ہو، سنگ لاکھ پتھریلے زمین، چمنستان ستان آپ نے سن لیا، چمن زار، زار بھی آپ سنتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آنسو ہے، یہ آنسو ہے۔ آ کا معنی ہوتا ہے وہ یا اس کے معنی میں فارسی میں، اور سو کہتے ہیں طرف۔ آنسو یعنی اس طرف سے آنے والا، یہ اس طرف سے آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے زبان کا استعمال کر لیا، دلیل کیا ہے؟ تو آپ دلیل دیکھیے۔ الحمدللہ فارسی میں یہ قرآن کے بعد علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو بڑی معتبر ہو تو اس کا نام مثنوی مولانا روم رکھا گیا۔ بخاری شریف وغیرہ کے بعد ایک یہ ایسی کتاب ہے جس کے لیے علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ فارسی کا قرآن، سمجھیا؟ اس میں مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ چوں خدا خواہت کے ماں یاری کند، چوں خدا خواہت کے ماں یاری کند، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی بندے کی جب مدد کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چوں خدا خواہت کے ماں یاری کند، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میلے مارا جانب زاری کند، تو وہ اس کو گریا زاری کی طرف مائل کر دیتا ہے کہ یہ روئے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا، میں اس کی آرزو کو قبول کر لوں گا۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت ریاضت میں روح کے گڑگڑا کے آہوزاری کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کی اور عبادت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف اب انہا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا، آواز بام سے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔